أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله
لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها
دور پہ نازاتی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاتی دنیا، اب وہ زمانہ ہم بھول گئے، اور وہ جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے، عطا تو اب بھی ہوتی ہے، عذاب مسجد کی فضا میں، جس ضرب سے دل دہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، وہی سب کا داتا، سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ میں، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے کائنات بنا کر کے فرمایا۔ مختصر حمد و سلام اور درود و سلام کے بعد محترم سامعین و حضرات و سامعات، رمضان مبارک کا آخری خطبہ جمعہ المبارک ہے۔ پتہ نہیں کہ آئندہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم میں سے کوئی وجود ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رمضان مبارک کے جتنے بھی ایام باقی رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دنوں میں توفیق دے کہ ہم اپنے رب کو منا لیں اور اللہ سے جنت لے لیں۔ تو میرے بھائی، قرآن مجید فرقان حمید کی تیسرے پارہ سورہ نبا کی جو چند آیات مقدسات میں نے تلاوت کی ہے، ان کی روشنی میں آج میں جہنم کے انگاروں کے حوالے سے چند گزارشات اور معروضات پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔
جہنم کے دروازے اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں بند کر دیے اور جنت کے دروازے کھول دیے. اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے نیک اعمال نہ کیے، اپنی دنیا کی زندگی بغاوت کے اندر رب رسول کی نافرمانی کے اندر گزار دی، تو ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارا ٹھکانہ بھی کہاں ہوگا، اور وہ ٹھکانہ اتنا برا، اتنا خوفناک اور ہولناک ہوگا کہ جس کے اندر جس کا داخلہ ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ دکھوں پریشانیوں اور رنج و غم کی زندگی کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اور وہ موت مانگے گا لیکن موت نہیں آئے گی. تو میرے بھائی، جو اتنا برا، اتنا وحشتناک وہ ٹھکانہ ہے، تو پھر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم، اللہ نے یہ موقع دیا ہے، ہم نیک اعمال کر کے اس برے ٹھکانے سے بچ کے رب کی جنت کے باسی اور راہی بن جائیں. تو میرے بھائی، اس لیے یہ جہنم جس کے لفظ کو آپ سنتے رہتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ جہنم جس کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، یہ کسی گفٹ سینٹر کا نام نہیں. یہ جہنم جس کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، کسی شاپنگ سینٹر کا نام نہیں ہے، اور یہ جہنم کسی خوبصورت وادی کا نام نہیں ہے، بلکہ جہنم وہ جگہ ہے میرے عزیز کہ جو اللہ رب العزت نے تیار کی ہے تو مجرموں کے لیے تیار کی ہے، نافرمان گناہگاروں کے لیے تیار کی ہے. اور ہم نے دنیا کی اس زندگی کی مصروفیات کے اندر اپنے آپ کو اتنا مصروف کر دیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچنا گوارا نہیں کرتے کہ یہ جہنم کیسی جگہ ہے، کس چیز کا نام ہے. اس جملے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر جو جہنم کا ذکر کیا ہے وہ ہے کیا چیز. تو میرے بھائی، قرآن مجید فرقان حمید 30ویں پارہ سورہ نبا کی جو چند آیات
اور ایک حرب جو ہے یہ 80 سال کا ہوتا ہے. ایک حقب یہ 80 سال کے عرصے پہ محیط ہوتا ہے. اور اللہ نے یہاں پہ احقاب کا لفظ، جمع کا لفظ استعمال کیا کہ جس کے اندر جہنمیوں کو رہنا ہے. تو آئیے ذرا میرے بھائیوں اس کا تعارف سن لیجیے. مگر تعارف سے پہلے یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا دیجیے کہ جہنم پر حق ہے. ہر نافرمان، ہر باغی، ہر گندا بندہ جو ہے وہ جائے گا تو اللہ کی جہنم کے اندر جائے گا. اور جن لوگوں نے ہمیں اس مسئلے میں ڈالا ہے، لو جی کوئی قبر کا عذاب نہیں، کوئی جہنم کا عذاب نہیں، مر گئے جان چھوٹ جائے گی، جس کی وجہ سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کے اس دنیا کو اپنا ٹھکانہ سمجھ کے وہ نیک اعمال کے قریب نہیں جاتے، نمازوں کے قریب نہیں جاتے. وہ یہی کہتے نظر آئیں گے کہ اے جی مولویوں نے شور ڈالا ہوا ہے، بس مولویوں کا کام کرانا ہے اور کچھ نہیں. یہ کہہ کے وہ اپنی جان چھڑا دیتے ہیں. لیکن میرے بھائی آج یہ میری بات اپنے دل و دماغ کی تختیوں میں نقش کر کے لے جائے کہ جہنم پر حق ہے. اللہ نے اس کو پیدا کر دیا ہوا ہے اور ہر وہ نافرمان، ہر وہ گنہگار، ہر وہ رب رسول کی بغاوتیں کرنے والا میرے بھائیوں اس جہنم کے اندر داخل ہوگا. تو پھر آئیے اللہ کے قرآن پہ غور کرتے جانا کہ اللہ تین تین الفاظ کے اندر ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، ہمیں جہنم کے بچنے کی تیاری کرنے کا درس دے رہے ہیں. کیا انسان ہے ابن آدم، اب کی وقت ہے غفلت کی زندگی چھوڑ دے، رب کے گھر سے دوری ترک کر دے، اللہ کی نافرمانیوں پہ کمر بستہ ہونا چھوڑ دے. آ جا، یہ رمضان کا مہینہ تو چلا جائے گا اور تیرے گناہوں کو بھی دھو کے چلا جائے گا. لیکن اگر تم نے اپنی حق زمین نہ چھوڑی، اے جگ میٹھا اے اگلا اپنے میٹھا، اس غلط فہمی سے باہر نہ نکلا تو پھر تیرا ٹھکانہ جنت نہیں جہنم ہوگی. کون سی جہنم؟ آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھے. رب کا قرآن ہماری آنکھیں کھول رہا ہے، رب کا قرآن ہمیں خواب خرگوش سے جگا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر میرے بھائیوں کی سورہ پاک کے اندر، سورہ نبا کے اندر اعلان کر رہے ہیں ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا. اور فرمایا سنو دنیا کائنات کے لوگوں، ان
جہنم کانت مرصادا کہ جہنم جو ہے یہ گھات لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہے، جہنم بالکل تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہے۔ جہنم میرے بھائیوں مجرموں کے انتظار کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے دشمن کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھتا ہے کہ میرا دشمن ادھر سے گزرتا ہے، میں چھپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، میں جب میرا دشمن گزرے گا میں فائر کر کے اس کو ختم کر دوں گا، اس کا کام تمام کر دوں گا۔ یہ بالکل الرٹ ہو کے تیار ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں بالکل اسی طرح ان جہنم جہنم بھی بالکل تیار بیٹھی ہوئی ہے، یہ جہنم بھی بالکل گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ جہنم جو ہے چھپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کس لیے بیٹھی ہے؟ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے لِلطَّاغِينَ مَآبًا، فرمایا یہ جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کب شراب پینے والا آئے اور میں اس کو جہنم کے اندر جلا کر کے راکھ کر دوں۔ یہ جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کب سود کھانے والا آئے اور میں اس کو جلا کر کے بسم کر دوں۔ یہ جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ بدعت کرنے والا، سنتوں سے منہ موڑنے والا، اس آئے میں اسے اپنی جان کے اندر جلا کر کے راکھ کر دوں کہ کب ماں باپ کا نافرمان آئے اور اپنے اندر پھینک کر کے میں اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں۔ میرے بھائیوں یہ جہنم کیا کہہ رہی ہے؟ ان جہنم کانت مرصادا، کہ یہ جہنم تیاری کے اندر ہے، یہ جہنم گھات کے اندر ہے، یہ مجرموں کو پکڑنے کے لیے بے قرار ہے، یہ مجرموں کی ہڈیاں تک جلانے کے لیے بے قرار ہے۔ اور نہ سمجھ نہیں آئی نا اللہ کے قرآن کا دوسرا مقام پر بنا جاؤں سورہ یاسین کی طرح ہے۔ اللہ سورہ یاسین کے اندر نقشے کھینچ رہے ہیں۔ اللہ فرماتی ہے جہنم التی کنتم توعدون اصلوها یوم بما کنتم تکفرون۔ فرمایا اے مجرموں، اے جہنم کے باسیوں، اللہ قیامت والے دن فرمائیں گے ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، اے ظالموں یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ علماء تمہارے سامنے خطبے دیا کرتے تھے، علماء تمہارے سامنے جمعے پڑھایا کرتے تھے، علماء تمہیں درسوں کے اندر، علماء تمہیں جگہ جگہ اس جہنم سے خبردار کرتے رہے تھے، لیکن تم کہتے تھے کہ مولویوں کا کام صرف ڈرانا ہوتا ہے، مولوی ایسے ہی لگے رہتے ہیں، تمہارے سامنے بیان کرنے والا بیان کرتا اور تم ہنس ہنس کے ٹال دیا کرتے تھے۔ اے بیٹا اگلا کس نے لکھا؟ اللہ فرما رہے ہیں ہذہ جہنم التی، اور جہنم جھٹلانے والوں اور جہنم پہ یقین نہ کرنے والوں، اور دیکھو یہ وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، یہ وہ جہنم ہے۔ اس لوح
کائنات کا قرآن ہے بڑی پیاری باتیں بیان کرتا ہے کہ جہنم کا کوئی بندہ انکار نہ کرے، جہنم کے بارے میں کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ جہنم نہیں ہے، جہنم کا وجود کوئی نہیں ہے۔ پورے بندوں نے نہ جہنم کے اندر جانا ہے، نہ میرے بھائی جہنم برحق ہے، اور نہ اللہ کے قرآن پہ اپنی غور کیا، اور نہ یہ رحمت کے فرمان کو آپ سے حدیث نکل آئی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ مر جاتا ہے، جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، یورث علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کائنات کے سردار نبی نے فرمایا وہ لوگ اس بندے کے آگے جو قبر میں چلا جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے آگے صبح اور شام کے وقت اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر نیک ہے تو جنت پیش کی جاتی ہے، اگر وہ برا ہے تو جہنم کا ٹھکانہ قبر کے اندر اس کو دکھایا جاتا ہے، اور اس بندے سے کہا جاتا ہے کہ اے بندے یہ تیرا ٹھکانہ ہے جو دنیا کے اندر تو اپنی کرتوتیں اپنی منمانیاں کر کے آیا ہے، آج ان کرتوتوں کا بدلہ دیکھ لے، یہ تیرا وہ ٹھکانہ جہنم کا ٹھکانہ۔ اور آقا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے وہ بندہ چیخیں مارتا ہے، وہ بندہ روتا ہے اور بکا کرتا ہے کہ اللہ، وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ اگر میرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے تو پھر قیامت کو قائم نہ کرنا، اللہ مجھے قبر کے اندر ہی رہنے دے، اللہ قبر کے بچھو، قبر کے سانپ میں ان پہ گزارا کروں گا، اللہ میں قبر کے سانپوں کا درد جو ہے میں برداشت کروں گا، لیکن یہ جو ٹھکانہ مجھے دکھایا گیا ہے اللہ میں التجائیں کرتا ہوں، چیختا ہوں، روتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ قیامت کو قائم نہ کرنا۔ اتنی بری وہ جگہ ہے جہنم میرے بھائی، یہ برحق ہے، سچ ہے۔ قبر کے بعد جہنم کے ساتھ کتاب ہونا ہے اور جہنم میں داخلہ ملنا ہے، بدعمالوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو جنت ملنی ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک اور حدیث ہے، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ایک کافر ابو تمامہ، ایک کافر ابو سمامہ عمر بن ملک، یہ جہنم کے اندر جل رہا ہے اور اتنا جلتا ہے کہ اس کی ہمکریاں پیٹ کی باہر نکل آتی ہے، یہ ہمکریوں کو اپنے اندر داخل کرتا ہے، گھسیٹتا پیتا ہے جہنم کے اندر، اور یہ پھر نکل آتی ہے، پھر ڈالتا ہے، بڑی تکلیف کے اندر مبتلا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میرے پاس مال و دولت ہے، میرے پاس صدارت ہے، میرے پاس وزارت ہے، میرے پاس تھانے داری ہے، میرے پاس جاہ و حشمت ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ تو چند سالہ زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، آخر کا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم۔ تو میرے بھائی آقا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اس بات کو یاد رکھو، ہر گندا بندہ وہ جہنم کے اندر جائے گا، اور یہ بات کبھی نہ بھولنا کہ گندا بندہ گناہ تب ہی کرتا ہے جب یہ سوچتا ہے کہ میں نے کون سا مرنا،
بندہ گناہ کب کرتا ہے، بندہ نمازیں کب چھوڑتا ہے، بندہ سودی کاروبار کب کرتا ہے، بندہ اللہ رسول کی نافرمانیاں کب کرتا ہے؟ جب وہ سوچتا ہے کہ میں نے کون سا مرنا۔ اگر مرنا یاد ہو، قبر یاد ہو، قیامت یاد ہو، جس طرح کہ آپ نے پچھلے سے جمعے پہلے بھی سنا، تو میرے بھائی پھر گناہ نہ کرے، رب رسول کی نافرمانیاں نہ کرے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر پہ نازل ہونے والا قرآن فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ۔ سورہ حجر نکل آئی ہے، اللہ کے آقا کائنات کے سینے پہ نازل ہونے والا رب کا قرآن ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے جہنم کے 7 دروازے بنا دیے ہیں۔ جہنم کے کتنے دروازے؟ 7 دروازے، اور جہنم کے 7 درجات اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ لہا سبعۃ ابواب۔ لیکن میرے بھائی جو رب کی جنت ہے وہ جنت اوپر کو جاتی ہے، درجے اوپر کو جاتے ہیں، پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اسی طرح 7 درجے ہیں۔ یہ جہنم اللہ نے بنائی ہے، یہ اوپر سے نیچے جاتی ہے، پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا، پھر اس طرح جہنم نیچے چلی جا رہی ہے۔ یہ اللہ نے کن کے لیے بنائی ہے؟ فرمایا یہ گناہگاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ کے پاک پیغمبر نے اسی لیے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اور جو بندہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، اللہ اس بندے کو اونچا فرما دیتے ہیں، اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ جو بندہ تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اپنے پیسوں پہ مان کرتا ہے، اپنی گاڑیوں پہ مان کرتا ہے، اپنے کارخانوں پہ مان کرتا ہے، کبر کرتا ہے، جتنا زیادہ بڑا متکبر ہوگا اللہ اس کو اتنا جہنم کے نیچے پھینکیں گے۔ جتنا بڑا متکبر ہوگا، غرور کرنے والا ہوگا، اتنا زیادہ اللہ اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے گہرا۔ آقا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، جہنم میں بڑی سخت آگ ہے، جہنم میں بڑی سخت قسم کے انگارے ہیں، یہ بڑا سخت قسم کا عذاب ہے۔ سب سے کم عذاب جو جہنم کے اندر ہوگا وہ قوم بد نصیب ہوگا، وہ شخص ہوگا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کے پاؤں کے اندر آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، اور وہ جوتوں کی حرارت سے، ان جوتوں کی تپش سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا، ابالے مارنے لگے گا۔ آقا کائنات نے فرمایا اتنی تیز آگ ہوگی کہ جس طرح ہڈیاں ابلتی ہے، اس طرح اس بندے کا دماغ ابلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے میرے بھائیوں، یہ سب سے کم ترین عذاب ہے، اور جو سب سے سخت عذاب جو ہوگا وہ کتنا ہوگا ہمارا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر سورہ نساء کے اندر اسی بات کا تذکرہ کیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 145 فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور جو منافق ہوں گے اندر سے کچھ باہر سے کچھ ہوگا، دوگلی پالیسی اختیار کرنے والا، اسلام کا نام پینے
جہنمی ہیں، ان میں سے جو گند نکلے گا، جو پیپ نکلے گی، جو ریشہ خون نکلے گا، وہ نیچے والی منزل پہ جائے گا اور پھر اس سے جمع ہو کے اس سے نچلے والی منزل پہ جائے گا، حتیٰ کہ آخری درجے پہ، آخری منزل پہ یہ سارا ریشہ، یہ ساری پیپ، یہ گندا سارا خون جمع ہو جائے گا۔ اس درجے کے اندر اللہ نے منافق کو داخل کر، اور میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں، فرمایا جو بندہ شراب پیتا پیتا مر گیا، معذرت کے ساتھ میٹھا موضوع نہیں ہے، یہ کونین کی گولیاں، یہ آپ کو نگلنا پڑے گی۔ میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی رہنمائی کرنے والا بنوں، صرف آپ سے داد وصول نہیں کرنا چاہتا۔ میرے بھائیو، ایک بندے کے اندر بھی فکر پیدا ہو گئی کہ میں کون سی زندگی گزار رہا ہوں، میں دنیا کے اندر پڑ کے میں تو جہنم کو بھول گیا، میں دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کے میں قبر کے اندر کے عذاب کو بھول گیا۔ ایک بندے کے اندر بھی فکر پیدا ہو گئی، میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، آقا کائنات علیہ السلام فرماتی ہیں، اور لوگوں جو بندہ شراب پیتے پیتے مر جائے، بغیر توبہ کرتے ہوئے توبہ نہیں کر سکا، شراب پیتے پیتے موت آ گئی، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس گندے بندے کو، اس دائمی شرابی کو، اس جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون پیپ سب سے آخری درجے پہ جمع ہو جائے گا، اس کے اندر اللہ پھینکیں گے تو اس شرابی کو پھینکیں گے۔ آج وہ بڑے فخر سے کہتا ہے دوستوں کی محفل میں کہ میں وسکی کے گھونٹ لگا کے آیا ہوں، تجھے شرم نہیں آتی؟ ایسے بے شرم بھی ہیں کہ جو رمضان کے مہینے میں بھی باغ نہیں آتے، رمضان کے مہینے میں بھی وہ اپنا یہ کام کری جاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، تو یاد رکھ لے تیرا ٹھکانہ یہ سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوگا کہ جس نے شراب پی، جس نے توبہ نہ کی، شراب پیتے پیتے مر گیا، ایسا نچلے درجے کے اندر۔ میرے بھائیو، عید بالکل قریب آ گئی ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، لوگوں نے تو آدھا بھی بک کرا دیے ہوں گے کہ میری اتنی بوتلیں لے کے آنا، میری دیسی لے کے آنا، میری ورائٹی لے کے آنا، مجھے دیسی اچھی نہیں لگتی۔ ابھی اللہ نے تجھے یہ گولڈن چانس دے دیا، اللہ نے تجھے یہ موقع دے دیا، اور چند دن ہی اللہ سے توبہ کر لے، چند دنوں کے اندر ہی رب سے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ ارے میرے بھائیو، رب تعالیٰ قہار ہے، رب تعالیٰ جبار ہے، رب تعالیٰ پیار کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ بندے سے پیار کر لیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ میرے بھائیوں، جہنم کے تذکرے چھڑ گئے ہیں، ہم نے میٹھے میٹھے جو ہے وہ
پروگرام سننے ہمارے کان پک گئے ہیں، لیکن آؤ میرے بھائیوں کبھی کڑوے کسیلے بیان بھی سن کے ان پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہے ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ اور سنو دنیا جہان کے لوگوں، قیامت والے دن جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو پیش کیا جائے گا۔ کیسے پیش کیا جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب پوری دنیا کے لوگ رب کی عدالت میں اکٹھے ہوئے ہوں گے، اللہ اپنا دایاں ہاتھ بلند کریں گے، اللہ میدان محشر کے اندر دایاں ہاتھ بلند کریں گے اور اللہ فرمائیں گے اَيْنَ الْجَبَّارُونَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ۔ اور کہاں ہے تکبر کرنے والے، اور کہاں ہے ظلم کرنے والے، اور کہاں ہے وہ بدبخت جنہوں نے یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا۔ اَيْنَ الْجَبَّارُونَ۔ اور کہاں ہے وہ ظالم کہ جنہوں نے چند فٹ زمین پہ قتل کر دیے۔ اَيْنَ الْجَبَّارُونَ۔ ارے کہاں ہے جو کہتے سے مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، میری طاقت کا کسی کو اندازہ نہیں ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی چڑیا بھی بات نہیں مار سکتی۔ اَيْنَ الْجَبَّارُونَ۔ اور کہاں ہے ظلم و زیادتیاں کرنے والے، کہاں ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، کہاں ہے یہ لوگ جب کوئی جواب نہیں آیا اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ ام المومنین زوجات رسول جب یہ سنتی ہیں تو رو پڑتی ہیں محبوب جی کیا بنے گا، محبوب جی کیا ہوگا قیامت کے دن جب ساری کائنات ننگے پاؤں ننگے بدن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو محبوب جی وہاں پہ کیا بنے گا؟ کائنات کے سردار نبی نے فرمایا اے عائشہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اللہ اس وقت جب اَيْنَ الْجَبَّارُونَ کہیں گے دایاں ہاتھ نکال کر کے لوگوں اتنے ڈر جائیں گے کہ لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ سکے۔ اتنا سخت وحشتناک بھی ہو۔ اللہ سے دعا کیا کرو الغنی مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والوں، اللہ مولا سے دعا کیا کرو اللہ رمضان کی آخری گھڑیاں، رمضان کے آخری دن ہے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ جی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم تیری جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے، ہم سے اس دنیا کی اللہ بس برداشت نہیں ہوتی، ہمیں دنیا کی جھوٹ چلائی کے مہینے کی گرمی رب جی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، تو وہ جہنم کی آگ اللہ جی ہمیں کیسے برداشت ہوگی؟ مولا تو غفور رحیم ہے، الرحمن ہے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اور اللہ سے کہا کر خواہ چنگا خواہ مندا، خواہ چنگا خواہ مندا، اللہ آخر تیرا بندہ ہے۔ مولا کر ساری خطائیں معاف ہماری، میں تیرے ہی در پہ آن گرا، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھٹک بھی جاتا ہے، پر جب ٹھوکر دل کو لگتی ہے مولا تیرے ہی در پہ یہ آتا ہے۔ یہ اللہ سے کہا کر علیحدگی کے اندر رات کی تنہائیوں میں اللہ ہم سے جہنم کی آگ
سپر پاور ہوں، میں طاقتوں میں سے سب سے بڑی میری طاقت ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ؟ میرے بھائیوں، حدیث کے اندر آتا ہے، ذرا توجہ کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، میرے جو ہے وہ میری طرف متوجہ ہو کے دل و دماغ کو حاضر کر کے جملہ سنیں۔ میرے نبی نے فرمایا، سیدنا آدم علیہ السلام جب اللہ کہیں گے اَيْنَ الْجَبَّارُونَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ، آج میں مالک ہوں، کوئی دوسرا مالک نہیں ہے، آج میں سپر طاقت ہوں، کسی کی اور طاقت نہیں چل سکتی۔ جب ایک جملہ وہاں پہ اللہ کہیں گے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نبی رحمت فرماتے ہیں جب اللہ وہ جملہ کہیں گے مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اللہ کے نبی بھی رو پڑیں گے، فرشتوں کی بھی چیخیں نکل جائیں گی۔ میرے نبی نے فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، رب کے پیارے ہیں، رب کو بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن جب اللہ یہ جملہ کہیں گے تو سیدنا ابراہیم بھی اپنے ہاتھ باندھ کر کے گھٹنوں کے بل زمین پہ گر جائیں گے، اپنے ہاتھ باندھ کے گھٹنوں کے بل زمین پہ گر جائیں گے۔ میرے بھائی، میں کوئی قصہ نہیں سنا رہا، میں کوئی کہانی داستان نہیں سنا رہا، میں تو اس نبی کی بات سنا رہا ہوں کہ جن کے بارے میں مجھے کہنے دیجئے، او دے حسن تے رب بھی ناز کرے، او دے حسن تے رب بھی ناز کرے، کیڑا او دے نال پرواز کرے، کیڑا او دے نال پرواز کرے، او سونا دکھیانو، او سونا دکھیانو، او گل لایا کائنات دا کلا امام آیا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات ہے، محکمہ موسمیات والے کہہ دے کہ سوار والے دن، ہفتے والے دن بارش ہوگی، ہم پورا یقین کر لیتے ہیں، ہم پکے ہو جاتے ہیں کہ بھائی کل بارش ہونی ہے، پرسوں بارش ہونی ہے، اور محکمہ موسمیات والوں پہ تمہارا ہمارا بڑا یقین ہے، لیکن نبی فرمائے، اللہ قرآن کے اندر کہے جہنم برا ہے، جہنم جو ہے وہ مجرموں کا ٹھکانہ ہے، تو تیرا یقین کیوں نہیں پیدا ہوتا، تو یقین کیوں نہیں کر لیتا؟ آؤ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ جملہ کہیں گے، کون سا جملہ؟ تیری نظر کرنا چاہتا ہوں، تیری چوریوں کی زینت بنانا چاہتا ہوں، فرشتوں کی طرف اللہ اشارہ کر کے کہیں گے، اے میرے فرشتوں جہنم لے کے آؤ، اے میرے فرشتوں جہنم لے کے آؤ، یہ جملہ نکلے گا تو لوگ گر جائیں گے، اعلان ہو جائے گا، کیا اعلان ہوگا؟ جہنم آ گئی، اعلان ہو جائے گا، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گناہگاروں علیحدہ ہو جاؤ، اے شراب پینے والوں علیحدہ ہو جاؤ، اے جھوٹ بولنے والوں، چغلیاں گنتے کرنے والوں، اے مجرموں گناہگاروں، 302 کے مجرموں، تم بھی علیحدہ ہو جاؤ، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور رمضان آیا، تم نے روزے نہ رکھے، علیحدہ ہو جاؤ، رمضان آیا، قرآن کی تلاوت نہ کی، علیحدہ ہو جاؤ، تم مجرموں، تم گناہگاروں، میرے بھائیوں، جہنم کو اللہ کا قرآن کہتا ہے یجیء بہا سبعون الف ملک یقودونہا بسبعین الف امام، فرمایا جہنم کو زنجیروں سے جکڑا ہوگا
جاؤں گی، میں انہیں تباہ برباد کر دوں گی۔ مجرم لائے جائیں گے، کس طرح کے مجرم ہوں گے؟ میرے بھائیو آؤ اللہ کا قرآن پڑھ کر کے دیکھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں خذوہ فغلوہ، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ فرمایا کائنات کے لوگوں سنگلوں سے ان کو جکڑ دیا جائے اور ان ظالموں کو اوندے منہ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ یہ مجرم گناہگار ہے۔ ایک اور مجرم ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ ایک وہ مجرم ہے کہ جس نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی تھی یہ منہ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، تڑکا الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آتی تھی یہ سویا رہتا تھا۔ آج اللہ تبارک و تعالی اس کو اٹھائیں گے قبر سے، اس کی آنکھیں ختم ہو چکی ہوں گی۔ کانوں سے بہرے کر دیے جائیں گے، زبان سے گونگے کر دیے جائیں گے۔ اللہ کا قرآن سورہ بنی اسرائیل میرے بھائی آیت نمبر 97، بہرے گونگے اندھے کر دیے گئے۔ اب کیا ہوگا؟ ان کا سر نیچے ٹانگے اوپر کی جائے گی، سر نیچے ٹانگے اوپر الٹے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ سن کے کانپ گئے، سونے نبی جی سر نیچے ٹانگے اوپر۔ فرمایا میرے صحابہ یاد رکھ لو ان کا سر نیچے ٹانگے اوپر الٹ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ جو رب ان کو ٹانگوں کے بل چلانے پہ قدرت رکھتا ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے، الٹا چلا سکتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ حال ان لوگوں کا ہوگا جو دنیا کے اندر الٹ چلا کرتے تھے، شریعت کے الٹ چلتے تھے۔ شریعت نے کہا کہ داڑھی رکھ لو، یہ کہتا تھا میں نے داڑھی بنوانی ہے۔ شریعت کہتی تھی شلواریں ٹخنوں سے اونچی کر لو، یہ الٹ چلتا تھا، یہ کہتا تھا میں نے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنی ہے۔ شریعت کہتی تھی سود نہ کھانا، یہ کہتا تھا میں نے سود کھانا بھی ہے اور سود میں کاروبار بھی کرنا لینا بھی ہے۔ شریعت کہتی تھی زنا کے قریب نہ جانا، یہ ذاتی بن کے زندگی گزارتا رہا۔ آج ان کو سزا یہ ملے گی جو شریعت کی خلاف ورزیاں کرنے والے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ان کو اللہ جس طرح یہ الٹ کیا کرتے تھے شریعت کے، آج ان کے کان آنکھیں سب کچھ بند کر کے ان کو الٹا کر دیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو میرے بھائی آئیے ذرا غور کیجئے، آخری اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان خواب، آقا تشریف فرما ہے
اور آقا کا یہ معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد سلام پھیرتے اور صحابہ کو کہتے صحابہ اگر کوئی خواب تم نے دیکھا ہے مجھے بتاؤ تو میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حسب معمول سلام پھیرا، پوچھا صحابہ کس نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہنے لگے چلو پھر آج میں نے خواب دیکھا ہے، آج میں تمہیں اپنا خواب سنا۔ کیسی پیاری محفل ہوگی، اور یہ یاد رکھے نبی کا خواب جو ہوتا ہے یہ بھی وحی کی سیرت ہوتی ہے، یہ وحی کی سیرت ہوتی ہے۔ تو آقا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں میرے پاس دو فرشتے آئے، میں سو رہا تھا، ایک میکائیل اور ایک جبرائیل، یہ دونوں فرشتے آئے اور مجھے اٹھایا، مجھے کہنے لگے خواب کے اندر آقا چلیے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو سیر کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ایک جگہ پہ چلا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بندے کو زمین پہ لٹایا گیا ہے اور اس کے سر کے نیچے ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے، اور ایک فرشتہ اس کے سر کے اوپر بھاری پتھر دوسرا اٹھا کے مارتا ہے، اس کا سر کچلا جاتا ہے، اس کا سر دیوا میرا ہو جاتا ہے، ادھر پتھر دور چلا جاتا ہے، یہ فرشتہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، واپس آتا ہے، اس کا سر پھر صحیح ہو جاتا ہے، یہ صدا اس کو مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون وقت ہے؟ جبرائیل اور میکائیل کہنے لگے آقا ابھی آپ تھوڑا سا آگے آئے، آپ کو بعد میں بتاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں چلتے چلتے میں نے ایک اور بندہ دیکھا کہ اس طرح کا بندہ ہے، وہ بیٹھا ہے اور فرشتے کے پاس ایک بہت بڑی چھری ہے، اور وہ فرشتہ کیا کرتا ہے اس چھری کو اس کی باج کے اندر ڈال کے یہاں گردن تک جو ہے وہ چیر دیتا ہے، پھر دوسری باج کو چیر دیتا ہے، اور جب دوسری چیرتا ہے پہلے درست ہو جاتی ہے، یہی اس کو صدا مل رہی ہے۔ پھر میں نے پوچھا، پھر کہا گیا آقا ذرا آگے تشریف لے جائیے۔ آقا کہتے ہیں میں تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے دیکھا چلتے چلتے ایک تنور نما ایک گڑھا بنا ہوا ہے، آگ کا تنور جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور اس کے اندر آگ جل رہی ہے۔ آقا کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا آگے ہو کے جان کے دیکھا تو تنور کے قریب ہو کے دیکھا تو اس میں نظر ڈالی، کیا دیکھا؟ اس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں، مردوں کے جسم پہ بھی کوئی کپڑا نہیں، عورتوں کے جسم پہ بھی کوئی کپڑا نہیں ہے۔ حضرات گرامی ایک فرشتہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور اندر آگ بہت تیز چل رہی ہے، جب یہ آگ سے گھبرا کے باہر نکلنا چاہتے ہیں وہ فرشتہ ایک ہتھوڑا اس نے پکڑا ہوا ہے ان کو مارتا ہے اور واپس اس گڑھے کے اندر پھینک دیتا ہے، وہ چیخو پکار کر رہے ہیں۔ پھر آگے آقا کہتے ہیں اب میں آگے تھوڑا سا گیا تو میں نے ایک خون کی نہر چل رہی ہے، خون کی ندی ہے اور اس میں پانی نہیں، اس کے اندر خون بہ رہا ہے، اور میں نے دیکھا درمیان کے اندر ایک آدمی ہے، وہ گوتے کھا رہا ہے، وہ گوتے کھاتا کھاتا گندے خون پیٹ کے اندر گوتے کھاتا کھاتا کنارے پہ آتا ہے پیتا پیتا، تو فرشتہ جس نے لوہے کا دودھ پکڑا ہوا ہے اس کے سر پہ مارتا ہے اور اس کو واپس بھیج دیتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام جی آؤ ہم آپ کو بتائیں کہ وہ پہلا مجرم جو تھا وہ کون ہے جس کا سر دو بھاری پتھروں کے درمیان رکھ کے کچلا جا رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی جی یہ آپ کی امت کا ایک وہ آدمی ہے جس نے پہلے قرآن یاد